بندگی کا جو کام ہے یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. یہ صرف کتابیں نہیں ہیں کہ آپ کتابیں پڑھ کر بندگی شروع کر دیں. ایک امام کی پیروی ضروری ہے. اور دیکھیں امام کون ہے؟ ہمارے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع اسلامی جماعت آخر کیوں؟ دیکھیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے. اپنے لیے سے مطلب یہ ہے کہ آخرت، انسان کی کامیابی کا دار و مدار آخرت پر ہوگا. ایک بات یہ بنیادی طور پہ نوٹ کریں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. اب آخرت کی کامیابی جو ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ ہر پیغمبر یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کا پیغام لے کے آیا ہے. ورج الیوم الآخر، کہ تم آخرت کی کامیابی کی امید بھی رکھو اور اس کے لیے کوشش بھی کرو. تو انسان کا جو مدعی زندگی ہے وہ دنیا نہیں ہے. اگر کوئی دنیا کو اپنی زندگی کا مدعا بنا لیتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ہدایت سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. ہدایت کی اس کو ضرورت رہتی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول کا طریقہ کیا ہے. پھر رہ جاتی ہے اپنی مرضی، میری مرضی. تو اب ہم سب آج کا مسلمان تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. اس نے زندگی کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، جبکہ اس کو تابع فرمان ہونا چاہیے تھا اللہ کا اور پھر رسول کی اطاعت. رسول کون ہے؟ وہ یہ یعنی مومنوں کا سردار ہے، حاکم ہے اور امام ہے، امام المتقین. تو بہرحال اسلامی جماعت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ کنسیپٹ کلیئر کریں کہ بندگی سولو فلائٹ نہیں ہے کوئی. یہ اللہ کا حکم ہے لیکن رسول کے طریقے کے ساتھ. اب رسول کون ہے؟ وہ امام المتقین ہے، متقیوں کا امام ہے. تو پھر تو وہ متقیوں کا امام ہے تو وہ جماعت ہو گئی، جماعت تو آٹومیٹیکلی ہوگی. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بندگی کا جو کام ہے یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. یہ صرف کتابیں نہیں ہیں کہ آپ کتابیں پڑھ کر بندگی شروع کر دیں. ایک امام کی پیروی ضروری ہے. اور دیکھیں امام کون ہے؟ ہمارے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سب سے بڑے امام وہ ہیں. تو اللہ کا حکم بنیادی طور پہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق اللہ کی اطاعت. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو رسول کی اطاعت، کیونکہ وہ امام المتقین ہے اور اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت لازم ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں قرآن میں، قرآن سے ہمیں ملتا ہے اور ظاہر ہے کہ قرآنی اصل ہے کہ بلکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک نمونہ ہے. اب دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اہم ہے رسول کی زندگی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو ایک اور جگہ فرمایا ہے، وہ بڑی اہم ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو اور تمہیں ہے محبت تو میری پیروی کرو.
میرے نقش قدم پر چلو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بہرحال اسلامی جماعت، دیکھیں اسلام قائم نہیں ہو سکتا جماعت کے بغیر، کیونکہ اس کے لیے کفر کا تو غلبہ ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے تو عام طور پہ کفر غالب رہا ہے۔ اب کفر کو ختم کرنا اور اس کی کفر کی حکومت کو ختم کرنا، کفر کی حکومت کو ختم کرنا اور اللہ کی حکومت کو قائم کرنا، یہ ضروری ہے تاکہ اسلامی حکومت میں لوگ اللہ کی بندگی کا فریضہ آسانی سے زندگی گزاریں، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی، ابھی میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بتایا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو، کفر سے لڑو، کفر کے نظام سے لڑو۔ وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے اماموں سے لڑو، قرآن میں ہے وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے اماموں سے لڑو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کیا ہے؟ کہ اسلام پر عمل میں رکاوٹ، بندگی میں رکاوٹ، عبادت میں رکاوٹ۔ تو دیکھیں فتنہ کو ختم کرنا یہ ہمارا فرض اولین ہے۔ اسلام کی حکومت قائم، اللہ کی حکومت قائم کرنا مسلمانوں کا فرض اولین ہے۔ اگر ہو تو ان کا پہلا کام یہ بنتا ہے کہ وہ کفر فتنے کو ختم کرے۔ قرآن کے حکم قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، تاکہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ فتنہ میں نے آپ کو بتایا، بار بار بتا رہا ہوں، فساد، فتنہ، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی قانون ہو، یہ فتنہ ہے اور فساد ہے۔ آپ دیکھ لیں زنا بالرضا قانوناً جائز ہے، کوئی بھی لڑکا لڑکی قانوناً اپنی مرضی سے اپنے درمیان تعلق، تو یہ تو فتنہ ہو گیا، حرام ہو گیا، اب یہ تو فتنہ ہے۔ تو یہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے اب یہ تو تمام تقریباً زیادہ تر یہ قوانین ہیں کہ لڑکی بوائے فرینڈ ہے اور گرل فرینڈ ہے، اور بس دونوں جو ہیں آپس میں کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے اور قانوناً بھی کوئی جرم نہیں ہے، تو یہ تو فتنہ ہے۔ تو بہرحال دیکھیں اسلامی جماعت کی میں بات کر رہا تھا، اسلامی جماعت یعنی اللہ کی حکومت۔ اسلامی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکومت یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو بھجوایا اس لیے ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحَقِّ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ قرآن کے واضح الفاظ ہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، باطل نظاموں پر غالب کر دے۔ باطل نظام نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ لا يحب الفساد واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد نہیں چاہتا۔ فساد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی۔ تو آج تو آپ کے پاکستان میں فساد ہے، سارے پاکستان میں فساد ہے، اللہ کا حکم تو نہیں ہے، نہ عدالت میں ہے، کہیں بھی آپ نہیں دکھا سکتے، اپنی مرضی ہے، جہاں آپ کی مرضی ہوگی تو بس وہاں کچھ آپ کر لیں گے، ورنہ تو خواتین نے سروں سے دوپٹے نہیں اتارے ہوئے ٹی وی پہ۔ تو یہ فتنہ ہے، فساد ہے۔ تو اسی طرح سود کا لین دین حکومتی سطح پر ہو رہا ہے۔ سود کیا ہے؟ اللہ سے جنگ ہے، اللہ سے جنگ ہو رہی ہے، علی اعلان ہو رہی ہے، قانوناً ہو رہی ہے، یہ تو فتنہ ہے، فساد ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، اور کہ اسلامی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اسلام قائم نہیں ہو سکتا
جب تک ایک جماعت نہ ہو، اور جماعت تو امیر کے بغیر نہیں ہو سکتی، ایک عام بات ہے۔ امیر کا تو ایسی بات ہے نا کہ ہر جگہ آپ کو آپ تھوڑی سی کوئی دنیا کی مجلس کرتے ہیں، اس کا ایک صدر علامتی بنا دیتے ہیں، ہمارے اس مجلس کے صدر فلانے صاحب ہیں۔ تو یہ تو بڑا عام ہر جگہ ہے، گھر کی سطح پہ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، اور اسی طرح اور بھی آپ دیکھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم